بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا. میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2-4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1-2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا. بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا. ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے. کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے. اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا، چھوٹا سا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین نہیں تھا. اگلے دن میں اس کے گھر گیا. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا. میں چپ کر کے آ گیا. اب 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی. نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا، مجبوری تھی. تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے؟ کہنے لگا کل آنا. تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں سڑک پہ سوتا ہوں، مہربانی کر میرے پیسے دے. اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ. کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے. کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا، اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار. میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ، ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے؟ اتنی ضرورت کسی کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا. کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں. کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گئے، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے. کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی، یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں. کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا، سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اس نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی، بھیجتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا. اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں. تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں. تو اسی پس منظر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے. فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں. ابھی میں بیٹھا ہی تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا. کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا. 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے. 2 جملے نبی پاک نے. پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں. میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے. حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے. کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا، نہ کام پوچھا، میری گردن پہ تھپکی دی، فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا. حضور نے بازو تھاما، گھر لائے، اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا، اور حضور میرے لیے دودھ لائے. کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا. اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا. بندہ کون ہے؟ ابو جال. کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر، مل جائیں گے. تو فکر نہ کر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے.
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ملیں گے ملنے کیوں نہیں؟ فرماتے حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی، کوئی روکا بھی لکھ دے تو مہربانی، ساتھ کون چلتا ہے؟ وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، دو جہاں کی رحمتیں، اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے، حضور میرے ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچتا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں، ایسی کی تیسی کرا دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا وہ پیسے۔ کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں ہی کرتا رہا، حضور تو چپ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ؟ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے، پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا۔ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا جی میں ابھی لایا۔ ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتہ تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے۔ وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک، ابھی لایا جی میں، فٹافٹ پیسے لایا۔ بنو آراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں، تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں۔ کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا، اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا، قبیلہ بتائیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو۔ کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہیں۔ کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں۔ تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا، میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کریں پڑھائے